ایسا مریض جس کا معدہ کرونک خراب ہو، یعنی بعضوں کے معدے جواب دے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کھا سکتے. بعض ایسے ہیں اچھے بھلے اللہ کے فضل سے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ویسے محاورتاً کھاتے پیتے، لیکن ہر نعمت حرام ہوئی پڑی ہے. معدے کے متعلق وہم ہے یا واقعتاً ایسا ہوگا کہ کچھ نہیں کھا سکتے سوائے دہی یا سوائے کیلے کے، اور اسی پہ زندگی کا گزارا چل رہا ہے. کسی دعوت پہ نہیں جا سکتے، کسی کے گھر نہیں جا سکتے، کوئی مزہ ہی نہیں آتا. کوئی مہمان آئے تو ایک طرف بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز اپنی الگ رکھی ہوئی. تو ایسے معدوں میں ایلیومینا کام آتا ہے. وقتی اثر سے زیادہ اس میں گہرا اور لمبا اثر پایا جاتا ہے. تو کوئی بعید نہیں، میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی، مگر بعید نہیں کہ جو اثر یہ دماغ پر دکھاتی ہے رگیں سکیڑ کر، ویسے ہی اثر گلینڈز پر دکھاتی ہو. اور گلینڈز میں جہاں خون جاتا ہے اور پھر لعاب بناتا ہے کئی قسم کے، وہاں پوری مقدار میں خون پہنچتا نہ ہو اور وہ سکڑ جاتے ہوں. تو وجہ کچھ بھی ہو، اثر ایسا ہی ہوتا ہے، گویا یہ وجہ ہے. بس اس کا معدہ لمبا جواب دے چکا ہو، وہاں بدبو پیدا ہوگی، تعفن ہوگا، کھانا وہیں پڑا سڑتا رہے گا، اور ہوا بھی اس سے پھر پیدا ہوتی ہے. کھٹاس کی شکایت عام طور پر لوگ کرتے ہیں، کھٹے ڈکار آتے ہیں. یہ جو لفظ کھٹا ڈکار ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک ہے معدے کی تیزابیت. تیزابیت سے ضروری نہیں ہے کہ کھٹا ڈکار آئے. تیزابیت سے عام طور پر کھٹے ڈکار نہیں آتے، بلکہ گمسم ہوتی ہے اندر. جب قے ہو تو شروع میں نہیں پتہ چلتا، جب آخری حصے قے کے ہوں اس میں گہرا کاٹنے والا تیزاب نکلتا ہے. لیکن جس کو عام لوگ تیزابیت کہتے ہیں، وہ بدبودار غذا کے ڈکار جو ہیں، وہ تھوڑا سا اس میں کھٹی بو پائی جاتی ہے. ایک بو کھٹی ہوتی ہے، ایک مزہ کھٹا ہوتا ہے. کچھ کھٹاس ویسی بھی ہوتی ہوگی، مگر جسے عام طور پر ہم عرف عام میں، خاص طور پر پنجاب میں کہتے ہیں اس کو کھٹے ڈکار آ رہے ہیں یا مجھے کھٹے ڈکار آ رہے ہیں. وہ معدے کی عام بدہضمی سے جب وہ ڈکار میں ایک خاص قسم کی تیزابی بو آ جاتی ہے، اس کو کھٹا ڈکار کہتے ہیں. تو کھٹے ڈکار معدے کے جواب دینے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. جب بریک ڈاؤن ہو جائے معدے کا، اس وقت کھٹے ڈکار پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بیماری ہی، یہ مرض، یہ ایلومینا اس معدے سے تعلق رکھتی ہے جہاں بریک ڈاؤن ہو چکا ہو.